ویلکم ٹو اوان ٹی وی۔ اوان ٹی وی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں جنسی استحصال کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور کارکنوں نے کریڈٹ کارڈ کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ انہیں پورنوگرافک ویب سائٹس کو رقوم کی ادائیگی روک دینی چاہیے۔ مختلف میڈیا گروپس نے 20 کارکنوں اور تنظیموں کا دستخط شدہ وہ خط دیکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پورن سائٹس جنسی تشدد، خونی رشتوں کے درمیان جنسی عمل اور نسل پرستی کو شہوت انگیز بنا کر پیش کرتی ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ یہ سائٹس بچوں کے ساتھ جنسی عمل اور سیکس ٹریفکنگ بھی دکھاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف اپنے رد عمل میں پورن انڈسٹری میں صفحے اول کی ویب سائٹ پورن ہب نے کہا ہے کہ اس خط میں نہ صرف معلومات غلط ہیں بلکہ یہ گمراہ کن بھی ہیں۔ تو ماسٹر کارڈ نے میڈیا ذرائع کو بتایا کہ وہ خط میں کیے گئے دعووں کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اگر ان کے کسی صارف کی جانب سے کسی غیر قانونی کام کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ہم اپنے نیٹ ورک کے ساتھ ان سائٹس کی کنیکشن کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 5 براعظموں میں جنسی استحصال کے خلاف کام کرنے والے کارکنوں اور تنظیموں نے مشترکہ طور پر دنیا کی بڑی بڑی کریڈٹ کارڈ کمپنیوں کو پورن انڈسٹری سے متعلق خط لکھا ہے۔ یہ خط 10 کمپنیوں کو لکھا گیا ہے جن میں ویزا، ماسٹر کارڈ اور امریکن ایکسپریس شامل ہے۔ خط لکھنے والوں میں برطانیہ، انڈیا، یوگنڈا، پاکستان اور آسٹریلیا سمیت کئی دیگر ممالک کے کارکن شامل ہیں، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پورن سائٹس کو رقوم کی ادائیگی فوری طور پر معطل کر دی جائے۔ خط میں الزام لگایا گیا ہے کہ ان سائٹس پر موجود ویڈیوز سے متعلق یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ اس میں نظر آنے والے لوگوں کی مرضی شامل ہے، جبکہ ویب کیم کے ذریعے براہ راست نشر کیے جانے والے مواد تو لازمی طور پر پورنوگرافی کی ویب سائٹس کو سیکس ٹریفکنگ اور بچوں کا استحصال کرنے والوں کے لیے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ برطانیہ میں قائم جنسی استحصال سے متعلق انٹرنیشنل سینٹر کی ڈائریکٹر ہیلی میک نمارا کہتی ہیں کہ حالیہ مہینوں میں ہمیں پورنوگرافی دکھانے والی ویب سائٹس کے نقصانات کے بارے میں عالمی سطح پر مختلف انداز میں آوازیں اٹھتی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے میڈیا ذرائع سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے حقوق اور جنسی استحصال کے خلاف کام کرنے والے لوگ مالیاتی اداروں سے اس بات کا بغور جائزہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح پورن انڈسٹری کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور یہ کہ وہ پورن انڈسٹری سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ پورنوگرافی کی سائٹس پر بچوں کے جنسی استحصال کی ویڈیوز کی مانگ کے بارے میں انڈیا چائلڈ پروٹیکشن فنڈ کی ایک رپورٹ اپریل میں شائع ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا میں پورن سائٹس پر بچوں کے بارے میں ویڈیوز کی تلاش میں بڑا اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد لاک ڈاؤن کے دوران ایسی ویڈیوز کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے مقبول سائٹ پورن ہب کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں اس سائٹ کو 41 ارب مرتبہ دیکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ روزانہ 11 کروڑ 60 لاکھ مرتبہ لوگوں نے اس ویب سائٹ پر جا کر جنسی مواد دیکھا۔ گزشتہ برس پورن ہب تب زیر نگرانی آئی جب گرلز ڈو پورن کے نام سے اسے مواد مہیا کرنے والی کمپنی کو ایف بی آئی کی ایک تحقیقی رپورٹ میں شامل کیا گیا۔ ایف بی آئی نے کمپنی کے 4 اہلکاروں پر فرد جرم عائد کیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ دھوکہ دہی کے ذریعے خواتین کی پورن ویڈیوز بناتے تھے۔ پورن ہب نے ان الزامات کے سامنے آتے ہی گرلز ڈو پورن چینل کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا تھا۔ برطانیہ کے ادارے انٹرنیٹ واچ فاؤنڈیشن نے میڈیا ذرائع کو تصدیق کی کہ سنہ 2017 سے 19 کے درمیان انہیں پورن ہب پر 114 ایسی ویڈیوز ملی جن میں بچوں کا جنسی استحصال اور ریپ دکھایا گیا تھا۔ یہ ادارہ انٹرنیٹ پر غیر قانونی مواد کی نشاندہی کرتا ہے اور اس سلسلے میں عالمی سطح پر پولیس اور حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ میڈیا ذرائع کو جاری کیے گئے اپنے بیان میں پورن ہب کے ایک ترجمان نے کہا کہ غیر قانونی مواد کو ختم کرنے اور اس کے خلاف جنگ کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ پورن ہب کا کہنا ہے کہ اس میں ایسا مواد بھی شامل ہے جو مرضی کے بغیر اور نابالغ افراد سے متعلق ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سائٹ پر آنے والے مواد کا جائزہ لینا اور اس کام کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کمپنی کی اولین ترجیح ہے۔ پورن ہب کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مذکورہ خط ایسی تنظیموں کی جانب سے بھیجا گیا ہے جو لوگوں کو جنسی ترجیحات اور سرگرمیوں پر اپنے اصول لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکن ایکسپریس نے سنہ 2000 سے پورنوگرافی سے متعلق ادائیگیوں پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود خط میں دعویٰ کیا گیا کہ کچھ مخصوص پورن سائٹس پر
अमेरिकन एक्सप्रेस के जरिए अदायगियाँ हो सकती हैं। दीगर बड़ी कंपनियों में वीज़ा और मास्टर कार्ड शामिल हैं, जो अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के जरिए ऑनलाइन पोर्नोग्राफी की वीडियोज़ खरीदने की इजाज़त देती हैं। मीडिया को मास्टर कार्ड के तर्जमान ने कहा कि वो मज़कूरा ख़त में किए जाने वाले दावों की तहकीकात कर रहे हैं। नवंबर 2019 में आलमी सतह पर ऑनलाइन अदायगियाँ करने वाली कंपनी पेपाल ने ऐलान किया था कि वो अब पोर्नहब को मुतालिक अदायगियों नहीं करेंगी, क्योंकि कुछ मखसूस जिनसी मवाद उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। पेपाल के इस फैसले के बाद पोर्नहब ने अपनी साइट पर एक ब्लॉग में कहा था कि वो इस फैसले से बहुत अफसुर्दा हैं और इससे पोर्नहब के हज़ारों मॉडल और अदाकार बावजूद से महरूम हो जाएंगे, जो सब्सक्रिप्शन से होने वाली आमदनी पर इन्हिसार करते हैं। दोस्तों, पोर्नहब पर काम करने वाली एक खातून ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा कि रकम की अदायगी रुकने से इनकी आमदनी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये तो एक सख्त चोट की मांद है, इससे तो मेरी पोर्न आमदनी ख़त्म हो जाएगी और मुझे नहीं मालूम कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, ख़ास तौर पर आजकल लॉकडाउन के दिनों में। ये कहना था उस मॉडल का। इस साल मार्च में कनाडा में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंट के 9 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को लिखा कि पोर्नहब की मालिक कंपनी माइंडगेग के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाए, जिसका हेडक्वार्टर कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल में है। नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि ये काला धंधा बंद होता है या यूं ही चलता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अवान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।